السلام علیکم ناظرین، دوران عدت نکاح کیس میں عمران خان کو سزا دینے کے بعد پاکستان بھر سے علماء کرام اور مفتیان کرام کے بیان سامنے آ رہے ہیں۔ اس پر مولانا طارق جمیل کا کیا کہنا تھا، آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اس پہ ویسے ایک مسئلہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ وہ جو ان کی بیگم ہے بشرا بی بی جو ہے، ان کا ایک اپنا انٹرویو ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میری عدت پوری ہو چکی تھی جس وقت میں نے، تو پھر یہ انہوں نے کیوں مسئلہ اٹھایا؟ بس اٹھا لی، کیونکہ میرا معاشرہ ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے اوپر خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ اندھا ہو رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اندھا ہو رہا ہے۔ ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کو عزت دینا میرے ذمہ ہے۔ جیسے ملک کی باؤنڈری ہوتی ہے نا، اس کی سرحد ہوتی ہے، اس میں ہم انٹر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی میری بھی ایک سرحد ہے، تب کسی کی سرحد میں انٹر نہ ہو، وہ اس کی ذاتی زندگی۔ جیسے عمران کی زندگی کو اچھال رہے ہیں، کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ مفتی سعید نام کو یہ کہ عدت میں نکاح پڑھا دیا، مطلب یہ بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ جس ملک کی عدالتیں انصاف نہ دے سکیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا قانون ہی شرعی نہیں ہے، اس قانون میں ظالم کو تو پناہ مل سکتی ہے، مظلوم کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ اور جو قانون ہے ہمارا، اس میں دیانتدار سے دیانتدار وکیل ہو تو بھی وہ انصاف فراہم نہیں کر سکتا۔ البتہ ظالم کے لیے بہت کشادہ ہے، جہاں سے مرضی وہ اپنے لیے گنجائش نکال لے۔ قیامت کے دن جتنے عمراء ہوں گے، حکام، جتنے قاضی ہوں گے، ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تم نے حکومت کیسے کی، اور قاضی سے پوچھے گا تم نے فیصلے کیسے کیے۔ اگر اس کے فیصلے صحیح نکلے تو تب اس کے ہاتھ چھوٹیں گے اور اس کی جان بخشی جائے گی۔ اگر وہ ظالم کی حمایت میں قاضی ظالموں کو گنجائش دیتے رہے تو یہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اچھا مولانا، آپ کا خان صاحب سے بھی ایک رشتہ، ویسے تو آپ کو محبت کرنے والے ہیں، کون سی ایسی آپ سمجھتے ہیں ان کے واقعی کوئی ایک ان کی خوبی کیا ہے؟ اور میں چاہوں گا کچھ اس پہ تھوڑا سا پرسنالٹی عمران خان کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ہمارا یہ جو فضا بن گئی ہے خاص طور پر سیاسی، کہ ہم لوگوں کی خوبیاں نہیں دیکھتے، کمیاں دیکھتے۔ کسی میں 100 خوبی ہو اور ایک کمی ہو تو اس ایک پر ہم اس کی 100 کو زیرو کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے، ہماری شریعت کا سبق، ہمارے نبی کا سبق، کہ خوبیاں دیکھو کمیاں نہ دیکھو، چونکہ میرے ذمہ حساب نہیں ہے، وہ اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ بہت کریم ہے، معمولی سی خوبی کو دیکھ کر خوش ہو کے معاف کر دے، اور میں اس کی کمی کی وجہ سے دل میں نفرت لے کے بیٹھا ہوں تو میری تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ میری تربیت تو ایسی ہے کہ میں ہر آدمی میں خوبی تلاش کروں، تو لہٰذا میرے لیے تو عمران خان ایک اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، مومن آدمی ہے۔ اور خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، یہ ہمیشہ اپنی قوت ارادی میں بڑے پکے رہے۔ میں ان کی کرکٹ کا فین ہوں، رہا ہوں، اب تو چھوڑ گئے۔ 92 میں جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تو صرف اس ایک شخص کا عزم تھا کہ مجھے ورلڈ کپ جیتنا ہے۔ ٹیم تو بہت کمزور تھی، گرتے پڑتے فائنل میں پہنچی۔ پھر اس کے بعد اتنے بڑے ہاسپٹل، اربوں کا منصوبہ، جیب میں 4 آنے بھی نہیں، لیکن عزم کیا، ارادہ کیا، اللہ نے اسے کھڑا کر کے دکھا دیا۔ پھر یہ 22 سال پہلے سیاست میں آئے، یہ تنہا تھے، اللہ نے ان کی قوت ارادی، محنت، وزیر اعظم بنایا۔ تو خوبیوں کا اعتراف نہ کرنا بھی جہالت بھی ہے اور بخل بھی ہے۔ اس نے بہت بڑا کام کیا، اللہ کو اگر ہم نے اس کو پذیرائی نہیں دی تو اللہ اس کو اس کی اپنے خزانوں سے جزا دے گا۔ تو ہم چاہے نام بھی دیں تو اتنا بڑا کام کیا، قابل رشک ہے، قابل تعریف ہے۔ 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ اس فورم پہ جا کے بولتا، وہ شخص بولا جرأت کے ساتھ، ہم اس کی کاوش کو سراہتے ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے 100% کہ یہ انتہائی دیانتدار، انتہائی مخلص ہیں۔ پھر ایک اور چیز جس میں وہ منفرد مجھے نظر آئے کہ اتنے وزیر اعظم آئے، ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں۔ یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں، نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں۔ پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردے کیا جا سکتا ہے۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر شر سے بچائے۔
جو ٹوٹ پھوٹ ہے جس کی اب ہم اوور آل بات کر رہے تھے معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر پھر اگین ایک مقبول، انتہائی مقبول سیاسی لیڈر جن کی ہم بات یہ بھی کر رہے تھے، ان کی پرانی ذاتی زندگی کے واقعات دوبارہ اچانک سے اچھال دینا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں افسوس ہوتا ہے کہ اس میں علماء کا کردار ایک سامنے آ رہا ہے. کیا میں اس پہ کہوں، لیکن آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ کو حدیث سناتا ہوں. جس شخص نے کسی آدمی کی ایسی غلطی کو اچھالا جس پر وہ توبہ کر چکا، تو اللہ اپنی قسم اٹھاتے ہیں کہ میں تجھے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک میں تمہیں اس برائی میں مبتلا نہیں کر دوں گا. یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے. تو میں نے تو اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. جس طرح اس نے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھایا ہے، ایسے تو علماء بھی نہیں سمجھاتے. باقی چونکہ سیاست اب نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے اور آگے دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے، تو کسی کو فریق مخالف کی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتی. تو میں سب کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں. سیاسی اختلاف بھی کریں، سیاست بھی کریں، مذہبی اختلاف بھی کریں، اپنے مسلک پر بھی چلیں، پر اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، ایک دوسرے کہ درپے نہ ہو جائیں. سیاست کریں، نفرت نہ کریں، اپنے مفاد نہ دیکھیں. ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں تو ہم بھی نہیں رہیں. ایسا نہ ہو کہ اسپین والا معاملہ ہو کہ ذاتی مفاد کے اوپر لڑتے سارا ملک گاؤں 700 سال کی حکومت آج وہاں زیرو ہوئی پڑی ہے. میں قرطبہ کی جامع مسجد گیا، وہ گرجا بنی پڑی. تو میرا سب کو پیغام یہ ہے کہ آپس میں ملک کو پہلے دیکھیں، پھر اپنی حکومت کو دیکھیں، اپنی ضروریات کو دیکھیں. ہم ایک ملک کے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں اور اختلاف رائے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھیں. یہ میرا پیغام ہے. ناظرین، آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کہ ایک انسان سے انتقام لینے کے لیے یہ کس حد تک گر سکتے ہیں، اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں. ناظرین، پہلے نمبر پر تو یہ نکاح عدت کے بعد ہوا. اس پر بہت سے علماء کرام کے اور مفتی حضرات کے فتوے موجود ہیں. مفتی تقی عثمانی اور غامدی صاحب کے اس پر فتوے اور فیصلہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی عورت کہہ دے کہ میری عدت پوری ہے تو اس پر کوئی بھی سوال کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اسے پورے ہی سمجھا جائے گا. مفتی تقی عثمانی کا ہی ایک فیصلہ تھا کہ اگر کوئی عورت 48 دن کے بعد نکاح کرتی ہے تو وہ عدت پوری کر چکی ہوگی. ناظرین، اس کے باوجود اگر اون چودھری جیسے بے شرم اور مفتی سعید جیسے جاہل عالم پھر بھی کوئی اعتراض اٹھاتے ہیں تو اس پر انہیں اللہ کے اس حکم سے ہی سیکھ لینا چاہیے کہ تم لوگوں کے عیب چھپاؤ، قیامت کے روز اللہ تمہارے عیب چھپائے گا. ناظرین، جس طرح سے یہ عمران خان میں خامیاں ڈھونڈ رہے ہیں جیسے بال کی کھال اتار رہے ہوں، اگر اس طرح دوسرے سیاستدانوں اور ان کے اولادوں میں خامیاں ڈھونڈنے لگ جائیں تو پھر ان کے جتنے جرائم ہیں ان کو تو سزائے موت تک دی جا سکتی ہے، کیونکہ جتنے ان کے جرائم ہیں اور جس طرح کے ان کے کردار ہیں. ناظرین، یہ عمران خان سے انتقام لینے کے لیے اس حد تک گر چکے ہیں کہ اب تو شرم آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ ہمارے قانون کا نظام ہے جس میں صرف انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں. ناظرین، غریب عوام کے کیسز نسل در نسل چلتے رہتے ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں ہو پاتا، لیکن عمران خان کے کیس میں 12 سے 14 گھنٹے تک عدالتیں کھلی رکھی گئی اور اتنی جلد بازی میں فیصلے کیے گئے. کم از کم پاکستان کے علماء کرام کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ اگر اسی طرح کسی کی ذاتی زندگی میں کمزوریاں اور باریکیاں نکال کر اس طرح سزائیں دیں گے تو پاکستان کی تمام شادیاں غیر شرعی اور غیر قانونی قرار دے دیے جائیں گے. اگر اسی طرح کے فیصلے آتے رہے تو وہ وقت دور نہیں جب کوئی بھی انسان کسی سے بھی انتقامی کارروائی لینے کے لیے چند جھوٹے گواہان کو اکٹھے کر کے ان کے نکاح کو جھوٹا اور باطل قرار دے کر کسی کی بھی زندگی تباہ کر دے گا. ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمارا اٹھنا مشکل ہو جائے. پہلے ہی یہ قوم دوسری قوموں سے بہت پیچھے ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ سیاسی اور انتقامی کارروائیوں اور غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ مزید پوری دنیا میں رسوا ہو جائے. ناظرین، افسوس کی بات تو یہ ہے یہ ملک وہ رہا ہی نہیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا. ہم تو اس ملک کو کہیں اور ہی لے کر جا رہے ہیں. قائد اعظم نے اس ملک کو فلاحی ریاست کے طور پر آزاد کروایا تھا، لیکن اس وقت ہم انتقامی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. خدا را اس ملک کو قوم پر ترس کھائیں اور اس ملک سے منفی پروپیگنڈے کو اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ضائع نہ کریں. ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.